قرضے. میرا آپ سے بڑا اسٹریٹ سوال ہے, ہمارے ساتھ آپ بتا دیجئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آنے سے لے کر آج کے دن تک کتنا قرضہ لیا ہے بطور مجموعی, کتنے ہزار ارب روپے پاکستانی اندازن؟ جو نیٹ انکریز ہے آپ کی پبلک ڈیٹ میں, کیونکہ آپ کی ڈیٹ رول اوور ہو رہی ہوتی ہے, ہم بہت زیادہ قرضہ وہ لے رہے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کو یا ہم ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں, پے آف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے ڈی ویلیویشن ملا کے وہ 2300 ارب ہے, اور لیکن اگر ڈی ویلیویشن کے امپیکٹ کو نکال لیں تو وہ 1300 ارب ہے جولائی سے جنوری تک. اب ہمارے صاحب اس میں ضمنی سوال, آپ ہمیں بتاتے رہیں کہ قیام پاکستان سے لے کے 60 سال تک کا جو پاکستان کا قرضہ تھا وہ تھا 6000 ارب روپے. یعنی ہمارے صاحب اگر میں آپ کی فیگرز کو ٹھیک مانوں تو آپ نے 7 مہینے میں اتنا قرضہ لے لیا ہے جتنا پاکستان نے تقریباً 30 سالوں میں لیا تھا, کیونکہ 60 سالوں میں لیا تھا 6000 ارب روپے, آپ نے 7 ماہ میں لیا ہے 3000 ارب روپے. یہ تو کمال نہیں ہے, یہ بہت زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیں مجموعی طور کے اوپر آپ کو قرضہ کیوں لینا پڑتا ہے, پہلے یہ سمجھنا پڑے گا. قرضہ آپ کو اس لیے لینا پڑتا ہے کہ آپ کے جو خسارے ہیں اندرونی اور بیرونی, حکومت کی آمدن اور اخراجات میں جو فرق ہے اس کو فائنینس کرنے کے لیے, اکانومی کو, معیشت کو چلانے کے لیے ہمیں قرضہ تو لینا پڑ رہا ہے, لیکن لانگ رن میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ جو ہمارا قرضوں کے اوپر ڈیپینڈنسی ہے اس کو ہم ختم کریں گے اپنی ٹینیور کے اندر. آپ نے ریزن بھی بتا دی اور لوگوں نے سن لیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں کہ اگر آپ نے 7 ماہ میں اتنا قرضہ لیا ہے جتنا 30 سالوں میں لیا گیا تھا, کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کیونکہ روپے کی جو قدر ہے اس میں کمی آتی رہی ہے, تو جو 1 روپیہ جو تھا وہ 1960 میں تھا وہ آج کا 1 روپیہ تو نہیں ہے نا, وہ اس روپے کی قیمت تو بہت کم ہو چکی ہے. اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو یہ بات آپ کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو ریئل ٹرمز میں دیکھیں, کرنسی کی ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. میں ان کو ان ٹرمز میں دیکھ رہا ہوں جن ٹرمز میں آپ ہمیں سمجھایا کرتے تھے, میں ایگزیکٹلی وہی ٹرمز اپلائی کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو خود یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم جب آئے ہیں تو ہم ان خساروں کو فائنینس کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم قرضے لیں, لیکن اس کے باوجود ڈی ویلیویشن کے امپیکٹ کو نکال کے ہمارے اندرونی اور بیرونی قرضے پچھلے سال اسی ٹائم پیریڈ کے فریم کم ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب, قرض لینے کے جو معاملات ہیں یہ ایک ایسا معاملہ نہیں کہ جس پہ پی ایم ایل این بھی سیاست ہی کرتی رہی ہے. مثلا آپ جیسے لوگ کنونسڈ ہیں کہ اگر آپ بھی گورنمنٹ میں آتے تو آپ بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے, آپ بھی قرض لیتے, لیکن آپ کے جو باقی لوگ ہیں وہ ٹاک شوز میں آگے تانا دیتے ہیں ان کو آئی ایم ایف میں آنے کا. دیکھیے وسیم بھائی, 2-3 باتیں اس میں. ایک تو یہ بات ہے کہ کل میں ایک ٹاک شو پہ تھا ندیم ملک صاحب کے, تو ادھر جہانگیر ترین صاحب آئے ہوئے تھے, تو جہانگیر ترین صاحب سے پوچھا ندیم ملک صاحب نے کہ کیا آپ معیشت کو دیکھ رہے ہیں کہ صحیح چل رہی, تو انہوں نے بڑا ایک کوزے کو ہے نا, ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا یار میں مین آف ایکشن ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن جلدی لینا چاہیے. ان کا جو نشاندہی تھی وہ اس پہ تھی کہ جب اسد عمر صاحب اور حماد بھائی اور جب آئے تھے تو اسی وقت لے لیتے فیصلہ. اب 1 سال سے جو ہے نا ہم منگنی کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, طلاق لے رہے ہیں, منگنی کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, طلاق لے رہے ہیں, ہم اسی میں گھوم رہے ہیں. تو بھائی مطلب پہلے بتا دے کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں, آئی ایم ایف میں جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے. اچھا بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیں 3 ارب آپ نے سعودی عرب سے لیے, جب ہمارے زمانے میں بھیک ہوتی تھی, اب زمانے میں انویسٹمنٹ ہو گئی, حالانکہ وہ لون ہے. 2 ارب روپے لیے, ڈالر لیے آپ نے یو اے ای سے, یہ اب ڈپازٹ تھی, پہلے بھیک ہوتی تھی. 2 ارب ڈالر آپ نے چین سے لیا, آپ کا ریزرو ایک پیسے کا نہیں بڑا, اس کا مطلب یہ پیسے چلے گئے. جب میں فائنانس منسٹر تھا تو آئی ایم ایف بولتا تھا 125 روپے ڈالر کر دو, 8.5% ڈی ویلیو کر دو, انٹرسٹ کر دو. ہم نے یہاں پہ 11.5% انٹرسٹ کر لیا, ہم نے جا کے آپ کے ڈی ویلیو کر کے 143 روپے پہ لے آئے, اور ابھی تک آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہیں ہے. ہم نے تو 150 پیاز اور 150 جوتے کھا لیے. یہ بات کرتے تھے مسلم لیگ اتنا قرض لے رہی ہے, مسلم لیگ اتنا قرض لے رہی ہے. اب ہوا یہ کہ جتنا انہوں نے 7 مہینے میں قرض لیا, جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں, اگر اس سپیڈ پہ جائیں تو پاکستان کے 71 سال کا قرض جو ہے یہ 5 سال میں ڈبل کر لیں گے. مسلم لیگ کا قرض یہ 3 سال میں پیچھے چھوڑ دیں گے. اچھا کتنا قرضہ لیا آپ نے, چونکہ یہ بڑا ڈیبیٹیبل ہوتا ہے نا, آپ بتائیں آپ نے اپنے ٹینیور میں مفتاح صاحب کتنا قرضہ لیا, پھر میں حماد صاحب سے اس کو ویریفائی کر رہا ہوں. 11,000 ارب روپے پاکستانی, جس میں ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل تھا. فرام 1 جولائی 2013 سے لے کر 30 جون 2018 کے درمیان جو حکومت جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 24,000. اگر آپ اس فگر سے اگری کرتے ہیں حماد بھائی, تو 5 سال میں 11,000 ارب روپیہ اور آپ نے 7 ماہ میں 2,500 ارب روپیہ, اس رفتار سے تو آپ ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے.
بات یہ ہے کہ آپ سارا جو ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے وہ آپ سکویز کر رہے ہیں 6 ماہ کے ہمارے پیریڈ کے اندر، اور ان کا ڈی ویلیویشن جو ہے وہ 5 ماہ پہ سپریڈ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو فرق تو نظر آئے گا اس کے اندر۔ میں ذرا آپ کو اس کے ذرا واضح کر دوں مفتاح صاحب ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہم سے زیادہ قرض لے گی، ایسا نہیں ہوگا نا انشاءاللہ؟ یہ آپ یقین ہے نا اس بات کا؟ انشاءاللہ بالکل ایسا نہیں ہوئے گا۔ چھوٹے